بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں معلومات. جو معلومات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے دو ذرائع ہیں، اب تک آپ جان چکے ہیں. ایک ہمارے مذاہب اور دوسری انسان کی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق، جس سے آج انسان تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں وہ میچ کر سکتا ہے، میپ کر سکتا ہے وہ معلومات جو اس کو مذاہب سے ملی ہیں اور وہ معلومات جو اس نے اپنی تحقیق سے حاصل کی ہیں. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں ڈسکشن شروع کی روحانیت کے موضوع پر، اور اسپریچویلٹی کے ڈومین کو ہم نے ابھی تک اگر دیکھا جائے تو صرف اس کا پہلا ورق ہی پلٹا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ اتنا وسیع و عریض موضوع ہے کہ جس میں جب ہم غوطہ زن ہوتے ہیں تو پھر سیپیاں اور اس میں سے موتی اور پھر سیپیاں ملتی جاتی ہیں. ناظرین، اسی روحانیت کے اسپریچویلٹی کے ڈسکشن کو آج آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اپنے شرکائے گفتگو سے تھرو این انٹریکٹیو ڈسکشن کے جس روحانیت کو ہم نے اپنے پچھلے دو پروگرامز میں ڈسکس کیا، آگے جب ہم اس سفر میں بڑھتے ہیں تو کس طرح سے اس کی شاخیں ایوالو ہوتی ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب. آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں اور ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن آرگنائزیشن وچ از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اس کو آپ یہاں پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. میڈیٹیشن مراقبہ جو روحانیت کے حوالے سے جس کا ایک خاص مقام ہے، اس میں آپ کی گہری نظر ہے اور ریسرچ ہے اور آپ اس کے اتالیق بھی ہیں. یو آر اے ٹیچر آف دیٹ سبجیکٹ ایز ویل. I welcome all of you to the show. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک حیرت انگیز حقیقت آپ کو دکھائی، اور وہ حقیقت ہم نے سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کی جو سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے. اور وہ نقطہ میں یہاں پہ صرف ریپیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب ہم مادے کے اندر جاتے ہیں، اور اندر جانے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم مائکروسکوپک لیول پر میٹر کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ چیز جو عمومی طور پر ہمیں مادہ نظر آ رہی ہے، جس کو ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ میٹر ہے اور اس کا ایک وزن ہے اور یہ ایک جگہ گھیرتی ہے، لیکن جب ہم اس میٹر کے اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس میٹر کی بنیاد صرف انرجی ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ میٹر بنا. یعنی جو مادے کی بنیادی اکائی ہے وہ دراصل مادہ نہیں ہے. ایک سوال ہے جو یہاں پہ میں اپنے پارٹیسپینٹس سے کرنا چاہوں گا. عام انسان کے ذہن میں ہم روحانیت کو ظاہر ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ذیلی معاملات ہیں وہ بھی جب زیر گفتگو آتے ہیں تو ایک نقطہ غور طلب ہے، وہ یہ کہ اتنی وسیع و عریض کائنات، ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک کلپ بھی دکھایا کہ جس میں ہم 14 بلین لائٹ ایئرز دور چلے گئے، وہاں سے ہم نے کائنات کا ایک ویو لیا، پھر اس کے بعد ہم انسان کے جسم کے میٹر کے جسم کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی وہ انفینیٹیسملی اسمال کائنات بھی موجود ہے. ایک ایوریج آدمی کی زندگی 60 70 80 سال ایٹ دا موسٹ آج کی دنیا میں. اتنی وسیع و عریض کائنات جس کے لائٹ ایئرز میں فاصلے ہیں، اور جیسے آج ایک کیپلر 22 نیا سیارہ دریافت کیا ناسا نے، وہ کہتے ہیں کہ جی 600 لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے اس کا. یعنی اگر روشنی کی رفتار سے چلا جائے تو 600 سال لگیں گے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، جو انسان کبھی اچیو ہی نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ کیا اس 60 70 80 سال کے انسان کے لیے جو اتنی بڑی کائنات تخلیق کر دی گئی، تو کیا یہ پوری تخلیق عبث ہے؟ کیونکہ اس کو ہم دیکھ تو کبھی پائیں گے نہیں، اس تک ہم کبھی پہنچ بھی نہیں پائیں گے، اس تک ہماری رسائی بھی نہیں ہوگی. تو یہ کیا راز ہے؟ تخلیق بھی موجود ہے، انسان کو کیا اتنا کمزور بنایا گیا کہ وہ اس تخلیق کو کبھی ایکسپلور ہی نہ کر سکے؟ اس میں مٹیریل ڈائمنشن کیا ہے اور اس کی اسپریچول ڈائمنشن کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر اشوک، آپ نے ابھی پچھلے پروگرام میں ایک ذکر کیا تھا، آپ نے یونیفائڈ تھیوری جو مہارشی موہش نے جو پیش کی. اب اگر اس تھیوری کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ یونیفیکیشن جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ پیور انرجی، کیونکہ یہ سائنس تو کسی حد تک اب اس طرف جا رہی ہے، اور ہم بریک لیں گے اس کے بعد ایک کلپ پہ بھی جائیں گے اس انداز میں. لیکن یہ جو یونیفیکیشن ہے، یہ یونیفیکیشن اشارہ کس طرف کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو انٹلیکچولی ایک بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اس پیراڈائم میں
کیا یہ یونیفیکیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 60-70 سال نہیں ہے؟ اصل میں یہ تو وہ ٹائم ہے جس طرح پروفیسر طارق نے کہا کہ یہ تو ہمارا پرسیوڈ ٹائم ہے، اصل ٹائم کوئی اور ہے. اس پہ کوئی کامنٹس؟ کامران صاحب دیکھیں، مہارشی نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، وی آر لیونگ ان دا فیلڈ آف آل پاسبلٹیز، نتھنگ از امپاسبل. دیکھنا یہ ہے کہ قدرت نے ہمیں دیا کیا کیا ہے. بڑے لیول پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ مٹیریل لائف ہے جس کو ہم کہتے ہیں 100% قدرت نے ہمیں مٹیریل لائف دی ہے، اور 100% ہمیں قدرت نے اسپریچول لائف دی ہے. ایسے سمجھیں کہ جو آبجیکٹو لائف ہے ہماری جو ہے، ہم کیا کرتے ہیں عام زندگی کے اندر، ہماری انٹیلیجنس کا اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ایک عام انسان جو ہے 3 to 5% اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. آئنسٹائن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے 7% استعمال 7 سے 10% اس نے وہ کی، ٹھیک ہے نا. 7 سے 10% اس نے جو ہے استعمال کی. اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا کہ آخر میں آئنسٹائن نے بھی یہ کہا کہ ابھی تک جو ہے میں صرف 10% بھی ہو سکتا ہے کہ اس علوم کو جو ہے یونیورس کے جان سکا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ جو ہے میں بھی کہ اتنا ہی جانا ہو. ریسٹ آف 90% تو کہیں دور ہے، چھپا ہوا ہے کہیں. جو چیزیں کل امپاسبل لگتی تھی آج وہ پاسبل ہوتی ہیں. واٹ از پرابلم کیا ہے؟ اٹ از دا ویکنیس آف آور مائنڈ. مائنڈ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس. 3 to 5% انٹیلیجنس یوز کر کے ہم پوری کی پوری زندگی ہم گزار دیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹس یہ وہ بہت کچھ جو ہے کر لیتے ہیں. 3 to 5%. ڈاکٹر صاحب کیونکہ بریک لینا ہے، لیکن میں اس پوائنٹ کو یہیں سے شروع کروں گا. اس ابھی تک جو آپ نے بات کی اس کا کیا یہ نقطہ ہم اس کو ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ یہ جو 90% ریمیننگ ہے اس کا طریقہ کار پھر کچھ اور ہے؟ یہ شاید مٹیریل طریقے سے ایکسیسیبل نہ ہو، یہ معلومات بھی اور اس 90% ریمیننگ آف دا یونیورس بھی. از دیٹ سو؟ کوئی اور طریقہ ہے اس کا؟ بالکل کوئی بھی اور طریقہ نہیں ہے. ہم اسی مٹیریل فزیولوجی کو یوز کر کے اس امٹیریل جو ہے چیز تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی مٹیریل فزیولوجی کے استعمال کے ساتھ ہی بالکل آپ اسپرچویلٹی کو نتھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. یہ ہم نے ظاہر ہے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی. ناظرین ڈسکشن جاری، اور ظاہر جب آپ اس طرح کوئی ڈسکشن دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اٹ اسٹیمولیٹس یور تھاٹس اینڈ دیٹ از بیسکلی دا آبجیکٹو آف دس شو. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آپ کو روحانیت کے سفر پہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تھرو کوشچن اینڈ آنسرز ہم ظاہر ڈیلیبریشنز کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیلڈ، یہ سائنس کیا ہے. ڈاکٹر اشوک، آپ فرما رہے تھے کہ وہ جو 90% جو ریمیننگ حصہ ہے اس کو کور کرنے کا طریقہ اسی فزیولوجی میں ایمبیڈڈ ہے، بلٹ ان ہے. بالکل اسی فزیولوجی کی مدد سے جو ہے ہم اسی کو جو ہے اویک کرتے ہیں یا روز کی روٹین لائف کے اندر یوز کرنے سیکھتے ہیں ود دا ہیلپ آف ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن. آپ یونیفائڈ فیلڈ کا بتا رہے تھے. دیکھیں سمپل ہم اس طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واٹ ایور intelligence we display in our daily activities that come in the form of thought. ٹھیک ہے. اگر ہر تھاٹ کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ مائنر یا میجر جو ہے انٹیلیجنس بھری ہوئی ہے. ایک منٹ کے اندر کتنی ساری تھاٹس آتی ہیں، ایک گھنٹے میں 24 آورس میں انیومریبل تھاٹس. اور یہاں پر بتا چکے ہیں کہ 160 ایک سیکنڈز میں مور دین 160 تھاٹس 60 سیکنڈز میں مور دین 160 تھاٹس. ہاں تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو ریزروائر ہوگا، کوئی نہ کوئی تو سورس ہوگا. ٹھیک ہے. تو اتنا سارا جو تھاٹس جہاں سے آ رہی ہے تو ضرور اس کا کوئی ریزروائر ہے تھاٹس کا. ٹھیک ہے. اور جو تھاٹ کا جو ریزروائر ہے، جو تھاٹ کا جو ہے وہ اوشین ہے، اسی کو ہم انٹیلیجنس کا اوشین بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے یونیفائڈ کو ہم یونیفائڈ فیلڈ کو اس طریقے سے بھی کہا گیا ہے دا ہوم آف کریٹو انٹیلیجنس. اور اس ہوم آف کریٹو انٹیلیجنس کو ہم کس طریقے سے گین کرتے ہیں؟ ہم ود دا ہیلپ آف ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن ڈائیو کرتے ہیں اور پورے کے پورے اس ہوم کو ہم اون کرتے ہیں. اچھا ظاہر ہے یہ جو آپ کا جو پرٹیکولر میتھڈ ہے اس پہ تو ہم پورا ایک کم از کم ایک پروگرام آگے اس ڈسکشن میں جا کے کریں گے، اور وی لائک ٹو نو ایکچولی کہ اس کو کس طرح گین کیا جاتا ہے. تو ناظرین عموماً جب ہم صوفیہ کرام کی مختلف تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس ڈسکشن سے مجھے یہ ریفرنس یاد آیا کہ جب صوفیہ تخلیق کی بات کرتے ہیں اور پھر اس تخلیق کے ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی سلسلہ
خیال سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس کے جو مدارج ہیں وہ کچھ اس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے خیال، اس کے بعد علم، اس کے بعد قدرت، اس کے بعد ارادہ، اس کے بعد سمع، بصر، کلام. یعنی یہ جو 3 فیکلٹیز ہیں سمع، بصر، کلام کی، یہ بعد میں آئیں، اور سب سے پہلے خیال سے معاملہ شروع ہوا، جو خیال، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام کی صورت میں مجتمع ہوا. اینڈ دیٹ میڈ واٹ وی آر، یعنی جو مٹیریل ڈائمنشن ہے وہ اس انداز میں کریٹ ہوئی. آپ کو اس سفر میں اپنے ساتھ آگے لے کے چلیں گے، اور کچھ اور اسی موضوع کے حوالے سے جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، خیال کے حوالے سے، اور یہ کہ یہ خیال کچھ نہیں ہے ماں سوائے ایک قوت کے، ایک انرجی کے، اس حوالے سے ہم آگے آپ کو کچھ راز ہیں جو آپ کے سامنے کھولیں گے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اسپرچویلٹی کے موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور بریک سے پہلے ناظرین جو ہم بات کر رہے تھے خیال کی قوت کے حوالے سے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں 18 ریفرنسز ہیں قرآن میں اس چیز کے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ انسان اس کو تسخیر کر سکے، اس کو کانکر کر سکے، اس پہ اپنی گرفت قائم کر سکے. اور پچھلے جو سیشنز ہمارے ابھی ہوئے اس میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی، ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ گرفت مادی زندگی میں تو شاید ممکن نہ ہو، یعنی جس زندگی کو ہم مادی سمجھ رہے ہیں اس میں یہ گرفت اس طرح ممکن نہ ہو جب تک کہ زندگی کے ساتھ ہم منسلک نہ کریں کچھ ایسی ڈائمنشنز کو کہ جن کا تعلق مادے سے ضرور ہے لیکن بذات خود وہ مادی ڈائمنشنز نہیں ہیں. اور یہ شاید صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اس کانسیپٹ کو جان سکیں کہ جو کچھ یہاں موجود ہے اس کائنات میں، جو مادے کی صورت میں نظر آ رہا ہے، دراصل وہ توانائی ہی کی ایک شکل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی کمال قوت سے جس کو پھر جسم عطا کر دی ہے. ایک کلپ ہم یہاں پہ آپ کو اس حوالے سے دکھائیں گے کہ جس میں اسی چیز کا اظہار کیا گیا ہے. کلپ دیکھیے. Time, space, and matter. Matter seems like a good place to begin. The solidity of the world seems totally indisputable. As a fixed thing that you can see and touch, your body is also reassuringly solid. But beginning with Einstein, modern physics has assured us that this solidity is a mirage. After all, the body is made up of atoms. These atoms are particles that are whirling at lightning speeds around huge empty spaces. And the particles aren't material objects. They are fluctuations of energy and information in a huge void of energy and information. If you could see the body as it really is, you'd see that 99.9999% of it is mostly empty space. And the 0.00001% of it, which you see as matter, is also empty space. The matter is just an illusion, an artifact of our perceptual experiences. As you sift through this very solid-looking material body, you only have to go so far before you end up with a handful of nothing. This is a scientific fact. The question is, what is this nothingness? What is this empty space that makes up everything in existence? Because it's very clear that the basic raw material of the universe is that it's not material. The essential stuff of the universe is non-stuff. Because an atom, which is the basic unit of matter, is not really a solid entity. It's a void. But is this void an emptiness? Or could it be the womb of creation itself? Could it be the source of life itself? Is this non-stuff, non-matter that makes up the entire universe just emptiness? Or is it thinking non-stuff, thinking non-matter, that curves back within its own self and creates everything in existence, from matter to energy to time to space? As you dissect through the body, the various layers of organs, tissues, cells, molecules, and atoms peel away until at the subatomic realm, all that remains are bundles of energy vibrations. The nerve receptors in the body are switching stations that can take energy vibrations and turn them into touch, sight, sound,
and so on. नाज़रीन, ये जो क्लिप आपने देखी, इसमें एक बुनियादी बात की गई है, और वो बुनियादी बात ये है जिसको मैं यहाँ पे ज़ेर बहस लाना चाहूँगा कि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो सराब है, और जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है अगर हम उसकी गहराई में जाएं, जिस तरह हम ये बात एडवोकेट कर रहे हैं पिछले प्रोग्राम से, तो दरअसल जब उसकी गहराई में जाते जाते बिल्कुल हम गोता लगाकर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पर स्ट्रिंग्स तक चले जाते हैं, तो पता ये चलता है कि हकीकत में सब कुछ सिर्फ एनर्जी है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए इस पे इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि जब आप ख्याल की कुव्वत की बात करते हैं तो ख्याल की भी फिजिकल फॉर्म कोई नहीं है। इट्स आई डोंट नो इट्स एनर्जी और नॉट, लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म कोई नहीं है, और जिस चीज की फिजिकल फॉर्म नहीं होती लेकिन वो असर अंदाज हो सकती है, उसको जनरली साइंस एनर्जी कहती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या जो कुछ हमने यहां देखा कि मैटर इज एन इल्यूजन और नथिंगनेस की बात हुई, और फिर ये बात हुई कि ये जो नथिंगनेस है, ये जो कुछ ना होना है, ये इब्तिदा है हर चीज की। धोखा जब हम कहते हैं, अच्छा कुरान में भी हमें मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स में ये मिलता है कि जो दुनिया की जिंदगी ये खेल तमाशा है, लव लाभ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो किस अंदाज में इसको हम रियलिटी भी जाने और उसके साथ, क्योंकि यहां तो फिर ये दोनों परसेप्शन साथ साथ लेके चलने की बात हो रही है, जो अब तक समझ आ रही है वो ये कि एक चीज रियलिटी है, ये फिजिकली टेबल है, इस पे से जब मैंने आवाज लगाई, इसको मारा तो एक आवाज आई, तो ये एक फिजिकल फॉर्म रखती है, लेकिन साइंस मुझे उसके साथ साथ ये भी बता रही है कि इस फिजिकल फॉर्म के अंदर जो कुछ मौजूद है वो दरअसल फिजिकल नहीं है। वक्फा मुझे कहा गया लेने का वक्त हो गया। नाज़रीन, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम इस बुनियादी सवाल को दोबारा उठाएंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम रूहानियत के सफ़र पे आपको लेके चल रहे हैं। और शायद किसी व्यूअर के जहन में अब तक ये बात ज़रूर आई हो, कम से कम आज के प्रोग्राम में, कि रूहानियत जिस चीज़ को उर्फ़ आम में समझा जाता है कि जिसके साथ फिर मुख्तलिफ ख्याली तसव्वुरात वाबस्ता हैं, कि जब रूहानियत की बात होगी तो शायद किसी जगह पर रोशनियाँ गुल हो जाएंगी, और शायद जो साहब रूहानियत की बात कर रहे होंगे वो अपनी जगह से 6 फीट हवा में मुअल्लक हो जाएंगे, तो रूहानियत होगी। तो एक्चुअली हम जिस रूहानियत को एक्सप्लोर यहाँ पे कर रहे हैं वो असल रूहानियत है। ये वो खेल तमाशा नहीं है कि जो हमें रूहानियत के नाम पर इस वक्त बिलखसूस बर्रे सगीर पाको हिंद में और बिलअमूम पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। तो हम नाज़रीन आप तक जो मालूमात पहुंचा रहे हैं वो आज के इंसान की अक्ल की रोशनी में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मटीरियल साइंसेस हमें क्या बता रही हैं, और मटीरियल साइंसेस हमें जो कुछ बता रही है वो किस तरह हमें क्लू दे रहा है एक उस डायमेंशन का कि जो नॉन मटीरियल है, जिसकी मादियत मौजूद नहीं है, और ये मादियत के बगैर मौजूद डायमेंशन ही दरअसल रूहानियत है। अच्छा, मैं अब क्योंकि ज़ाहिर ये सेगमेंट हमारा आखिरी है और ये प्रोग्राम हमें ख़त्म करना है आज का, मुझे एक सवाल का जवाब ये चाहिए कि जब हमने ये कह दिया और साइंस ने हमें बता दिया कि मैटर बुनियादी तौर पे एक इल्यूजन है, इन द सेंस के मैटर का बुनियादी जो अकाई है वो मैटर नहीं है, और हम इसी मादे की जुस्तजू में, इसी मादे की खोज में, इस मादे की मोहब्बत में, और मोहब्बत ज़ाहिर है इसको अक्वायर करना, हम दौलत इसलिए कमाते हैं कि उससे हम चीज़ें खरीद सकें। तो अध्ययन हमें ये बात अरसे से बता रहे हैं, हजारों साल से बता रहे हैं, साइंस हमें ये बात पिछले 30 साल से बता रही है कम से कम। हम मटीरियलिज्म में फिर भी खोए जा रहे हैं, और हम समझने की अगर कोशिश भी करते हैं तो वो किसी ना किसी जगह आके हम फिर उसी मटीरियलिज्म में चले आते हैं। तो क्या इस मटीरियल दुनिया में स्पिरिचुअलिटी इस तरह हासिल की जा सकती है सिर्फ गुफ्तगू के जरिए? क्योंकि अब तक जो डोमेन है स्पिरिचुअलिटी का वो हमें ये बता रहा है कि जो मटीरियलिज्म है वो रास्ता दे रहा है हमें एक और डायमेंशन की तरफ, कि जो डायमेंशन खुद नॉन मटीरियल है, लेकिन मटीरियलिज्म के बगैर वो डायमेंशन अचीवेबल नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर इस मटीरियलिज्म की मोहब्बत में पड़ जाएंगे तो वो डायमेंशन बिल्कुल ही अचीवेबल नहीं है। बहुत ही आहिस्तगी से इस प्रोग्राम में ये मौजू आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने एक माइलस्टोन जरूर अचीव किया है। वो माइलस्टोन ये है कि जब हम बात करते हैं इंसान की अक्ल की, तो इंसान की अक्ल, पहली बात तो ये जहन में रहनी चाहिए कि बजाते खुद अक्ल कुल नहीं है इंसान, और इंसान को जो अक्ल दी गई है और जो हवासे खमसा के जरिए मालूमात, जिसको हम आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं, ऑल्दो के दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग अस क्लूज टू द डिवाइन, टू द इटर्निटी, टू द डीटी, जो अभी जिस मजहब में आप उसको जो चाहे कह लें, खुदा कह लें, ईश्वर कह लें,
اللہ کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, لیکن اس سائنس کے رویے کے ساتھ ہمیں اگر ہم مذاہب کے رویوں کو بھی اس کے ساتھ ملا کے چلیں گے تو شاید ہم اس پیراڈاکس کو ریزالو کر پائیں کہ جو کچھ ہمیں مٹیریل میں نظر آ رہا ہے, سائنس ہمیں یہ کہہ رہی ہے آج کہ یہ مٹیریل نہیں ہے, دراصل اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ خالی ہے, نل ہے, وائڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ادیان اسی مٹیریل کو اور اس زندگی کو جو ہمیں دی گئی ہے بہترین انداز میں گزارنے کی تلقین کر رہے ہیں. تو کہیں ہم اس دھوکے میں نہ آئیں کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد موجود ہے کیونکہ وہ سراب ہے, کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہے, لہٰذا پھر میں اپنی زندگی میں کوئی عمل حسن نیت سے نہ کروں اور حسن سلوک سے نہ کروں, کیونکہ ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرامز میں جا کر جب ہم اسپریچویلٹی کی اصل ماخذ پہ جائیں گے, جو یہ کہ اسپریچویلٹی انسانوں کو کیسے فائدہ دے سکتی ہے اس کی تھیوری سے نکلنے کے بعد, تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں یہی سائنس آج یہ بھی بتا رہی ہے کہ انسان کے اندر موجود جذبہ محبت, اس کا عشق, اس کا پیشن, اس کا لوگوں کے لیے کیئر فل ہونا, اس کا لوگوں کے لیے کمپیشنیٹ ہونا, دراصل یہ بنیاد بنتی ہے اس سفر کی کہ جو انسان کو انسان سے بالا تر کر کر وہ اشرف المخلوق بناتا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایکسٹینڈ کریں گے اپنے اس موضوع کو, نئی ڈائمنشنز آپ کے سامنے لائیں گے روحانیت کی. تب تک اجازت, اللہ حافظ.